الرحیم السلام علیکم۔ آئی ایم مسرت جہاں ساری فرام ڈولینا پبلک اسکول۔ یہ ہماری 7ویں کلاس کی اردو کی درسی کتاب ہے جس میں ہم آج پڑھیں گے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں انسانوں کی بھلائی کے لیے نبی بھیجے۔ اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور جنہوں نے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ نبوت سے کچھ سال پہلے مکے میں بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی جس سے سیلاب آ گیا اور مکے کی دیواروں خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں اس کو نقصان پہنچا۔ قریش مکہ نے جو یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ازسر نو تعمیر کیا جائے، یعنی دوبارہ سے ان کی دیواروں کو بنایا جائے، اور مختلف جگہوں سے پتھر اکٹھا کیے لوگوں نے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ سے بنانا شروع کیا۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو قبائلوں میں سخت جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص حرم سے کے جو باب ہے، باب بنی شیبہ، یا باب کہتے ہیں دروازے کو، یعنی اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا اس کو ثالث مقرر کیا جائے گا۔ دوسرے دن جو ہے باب بنی شیبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہے وہ ہمارے پیارے نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چادر بچھائی گئی اور اس پہ حجر اسود کو رکھا گیا، اور تمام قبائل نے اپنے اپنے سردار چنے اور انہوں نے اس کے چادر کا کونا پکڑا اور حجر اسود کے مقام پر لے گئے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے تکمیل تک پہنچا۔ جب ہمارے نبی کو اس کے بعد جب نبوت عطا ہوئی ہمارے نبی پر، تو انہوں نے سب سے پہلے اخلاق پر زور دیا۔ اخلاق میں جو ہے سب سے زیادہ چیز کو اہمیت دی گئی وہ تھی صداقت اور امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں۔ وہ اگر کوئی شخص صادق اور امانت ہے تو اس میں دین و ایمان کا نام دیا، یعنی جس شخص میں صداقت ہے اور امانت ہے تو اس میں ایمان ہے، اور اگر جس میں جھوٹ اور خیانت ہے تو اس میں منافقت ہے۔ اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم ملا، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش مکہ کو پکارا۔ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و تاراج کرنے آ رہا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ ابو جہل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کتاب و شریعت تم لائے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کا اعلیٰ پیکر ہیں۔ وہ امانت و دیانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی مثال آپ تھے، یعنی کہ وہ اپنے امانت و دیانت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مکے کے لوگ آپ کو اتنے لڑائی جھگڑے ہونے کے باوجود آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔